تمہاری آنکھیں سجی ہوئی ہیں مگر نیند تمہارے پاس نہیں آتی. تمہارا ذہن بوجھل ہے مگر تم رک بھی نہیں سکتے. تم مسکراتے ہو حالانکہ تمہیں ہنسنا یاد نہیں. تم دوسروں کو خوش رکھتے ہو اور خود کو کھو بیٹھے ہو. حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے دل کا علاج نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے ہی تمہارے دل کو زخمی کیا ہے. تو کیا تم نے وہ نیند محسوس کی ہے جو رات کے کسی لمحے میں سجدے کے اندر ملتی ہے؟ وہ نیند جس میں بستر سے نہیں بلکہ خدا کے قرب سے سکون آتا ہے. صاحبو، کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو مگر یہ تھکن جسم کی نہیں، یہ تمہاری روح کی تھکن ہے. تمہاری آنکھیں سجی ہوئی ہیں مگر نیند تمہارے پاس نہیں آتی. تمہارا ذہن بوجھل ہے مگر تم رک بھی نہیں سکتے. تم مسکراتے ہو حالانکہ تمہیں ہنسنا یاد نہیں. تم دوسروں کو خوش رکھتے ہو اور خود کو کھو بیٹھے ہو. یہ وہ تھکن ہے جو کامیابی کے دباؤ سے آتی ہے. وہ تھکن جو ہر روز نوٹیفیکیشنز کی بوچھاڑ سے آپ کی توجہ کو چٹ کر جاتی ہے. وہ تھکن جو آپ کو بہترین بننے پر سپرلیٹو ڈگریز میں جانے کے اوپر مجبور کرتی ہے. وہ تھکن جو آپ کو جیسے آپ ہیں ویسا رہنے سے روکتی ہے، کسی اور بننے کے اوپر مجبور کرتی ہے. اور یہ تھکن مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ تم اپنے انر سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہو، اپنے باطن سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہو. نوجوان کی سب سے بڑی آزمائش آج یہ نہیں ہے کہ وہ بے علم ہے جی، بلکہ یہ ہے کہ وہ بے ربط ہے. وہ جانتا ہے کہ کامیابی کیا ہے مگر اسے سکون نہیں معلوم. وہ خواب تو رکھتا ہے مگر ان میں خوابوں میں روشنی ہی نہیں. اتنے تاریک خواب ہیں، ڈارک ڈریمز جی. وہ ریلیشن شپس تو بناتا ہے مگر ان ریلیشن شپس میں کوئی اسپرٹ نہیں ہے، ان رشتوں میں کوئی روح نہیں ہے. یہی وہ خلا ہے جسے صوفیاء نے صدیوں پہلے پہچان لیا تھا. حضرت علی حجویری کہتے ہیں کہ جب دل خود سے بھر جائے تو رب اس میں نہیں اترتا. پہلے دل کو خالی کرو تو تمہیں ذات حق کا نزول محسوس ہوگا. آپ کے دل میں تو کاٹ کباٹ پڑا ہوا ہے. کیا ہے آج کے دل میں؟ ایک شور ہے، ایک نوائز ہے، لائکس، ویوز، ٹرینڈز، کمپیریزن، کمپٹیشنز، سب کچھ، مگر کوئی خاموشی نہیں ہے. اور جو دل خاموش نہ ہو وہ بھلا کیا سن سکتا ہے؟ وہ نہ وحی کو سنتا ہے، نہ بڑے کی بات کو سنتا ہے، نہ مولانا کی بات کو دیکھتا ہے جی، نہ اپنے دل کی پکار کو سنتا ہے. تمہارے اندر اللہ تم سے مخاطب ہوتا ہے، ہم سب کے اندر، مگر آپ کا جو دماغ کا شور ہے وہ آپ کو وہ پکار سننے ہی نہیں دیتا. حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا کہ تو ہر روز باہر نکل کر آسمان دیکھتا ہے مگر کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ وہاں ایک کعبہ ہے جی، ایک کعبہ آباد ہے. دل بدستاور کہ حج اکبر است. آہو، تو دل کے کعبے تک پہنچو نا. نوجوان کیا انہیں کہا جائے بھائی، آپ تو ہر چیز کا ایک شور بن گئے ہو. آوازیں ہی آوازیں ہیں، پریزنٹیشنز ہیں، انگیجمنٹس ہیں، ٹارگٹس ہیں، فیم ہے، لائکس ہیں،
فالوورز ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں جی، ٹن ٹن ٹن، مگر اندر کا کمرہ خالی ہے. آپ کے اندر وہ اتھا خاموشی موجود ہے جو آپ کو آپ کی اصل کی طرف بلاتی ہے. آپ کو اپنے نفس سے بات کرنا ہوگی. You have to come to a dialogue with yourself. بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اپنے وجود سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کیوں بوجھل ہے. جی، تمہیں تنہائی سے ڈرنے کی بجائے اس سے مکالمہ کرنا سیکھنا ہوگا. آپ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. جی، حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کے ساتھ اکیلا بیٹھنا نہیں سیکھتا وہ کبھی حق کو نہیں پاتا. تو اصل بیماری جو ہے وہ یہ ہماری اسپریچول ڈسکنیکشن ہے. یہ جو آپ نے اپنا وہ اسپریچول وائی فائی بند کر دیا ہے جی، تو آپ وہ ڈیوائن سگنلز ہی نہیں ریسیو کر رہے. اور یہی وجہ ہے that you are alone. آپ الجھے ہوئے ہیں، انزائٹی میں ہیں. You are empty within. اندر سے خالی ہیں. باہر سے آپ یہ جو کچھ مرضی دکھاتے رہیں. حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے دل کا علاج نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے ہی تمہارے دل کو زخمی کیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا آپ کو ٹیمپریریلی ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے نا، تو یہ ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، یہ آپ کو ہیل نہیں کر سکتا. جی، یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری سی ویلیڈیشن مل سکتی ہے، یہ پرماننٹ محبت تھوڑی ہوتی ہے. جی، آپ لوگوں سے داد کے طلبگار ہیں جی، مگر وہ رب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا جی جس نے اصل داد دینی ہے. تو حضرت رابعہ بصری رات کے اندھیرے میں کہتی تھی نا کہ یا اللہ، دنیا والے سوتے ہیں اور تیرا فقیر تجھے یاد کرتا ہے. تیری یاد میں آنکھوں کی نیند گئی مگر دل کو سکون آ گیا. تو کیا تم نے وہ نیند محسوس کی ہے جو رات کے کسی لمحے میں سجدے کے اندر ملتی ہے؟ وہ نیند جس میں بستر سے نہیں بلکہ خدا کے قرب سے سکون آتا ہے. جب تم دن بھر شور میں رہتے ہو تو تمہیں ایک لمحہ خاموشی میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لمحہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری روح ہے، تمہارا دل ہے اور تمہارا رب تمہارے ہی اندر ہے. حضرت بسطامی کہتے تھے کہ میں نے جب اپنے آپ کو تلاش کرنا چھوڑا تو میں نے اپنے رب کو پا لیا، اور جب میں نے رب کو پایا تو میں نے سکون کو پایا. تو یاد رکھیں کہ عبادت کوئی رسم نہیں ہے یار اس طرح سے، یہ ایک انٹیمیٹ ملاقات ہے. ذکر جو ہے یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ دل کا ایک خاص لمحہ ہے. نماز کوئی عادت نہیں ہے، یہ رب سے مکالمہ ہے. وہ لمحے جو تمہیں رب سے جوڑ دیں وہی لمحے تمہیں تم سے جوڑیں گے. تو میرے نوجوان دوستو، آپ کو اپنی زندگی کو سادہ بنانا ہوگا، سمپل بنانا ہوگا. آپ کو تھوڑا سلو ہونا ہوگا. اتنی تیزی میں کس سمت بھاگے چلے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ سمت جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، بس کیونکہ بھاگنا ہے اور تیزی ہے. تو تھوڑا سا سلو ہوں، دھیرج رکھیں. آپ جو ساری دنیا کو اپنی رائے سنائے چلے جا رہے ہیں جی، تو تمہیں خود کو بھی تو سننا ہوگا جی. آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، انسان ہیں. اور انسان کا جوہر، انسان کی اصل اس کی روح ہے،
اور روح کا رزق، یاد رکھیے آپ کی اصل کا رزق جو ہے، اس کی جو نرشمنٹ ہے، وہ صرف یاد حق سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سن لو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو آج، صرف آج اگر آپ اپنے آپ پر احسان کرنا چاہیے نا، تو آج سے اپنے دل کو وقت دینا شروع کر دیں، اپنی بے چینی کو سنیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ ایک سجدہ جس میں کوئی الفاظ نہ ہوں، صرف خاموشی ہو، صرف آنسو ہوں، صرف وہ، اور ایک کمپلیٹ سرنڈر۔ سجدے میں جائیں، ہینڈز اپ جب سے وہ کرتا ہے نا، کمپلیٹ سرنڈر کے اس حالت میں، اس تصور میں اپنی بدھی کو ادھر اس سجدے میں ایک طرف ڈال دیں، ماتھا ٹیک دیں۔ یہ جو آپ اپنی عقل کے اوپر 2+2=4 کر کے جو ہے وہ ساری کہانی کو بنائے بیٹھے ہیں، تو اس ماتھے کو ٹیک دیں، اس شعور اعلیٰ میں جائیں، شعور الہی میں جائیں۔ صرف وہ واحد لا شریک لب، وہی آپ کو تھام سکتا ہے۔ اور وہ یقین مانیے کہ جب آپ یوں سرنڈر کریں گے تو وہ آپ کو ضرور تھام لے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے ہی سپردگی والے سجدوں سے ہمارے سروں کو سرفراز فرمائے، آمین۔